जमाल अहमद का ताल्लुक़ एक ज़िम्मेदार घराने से था। गांव में इनकी बहुत सी ज़मीनें और इनकी बहुत बड़ी हवेली थी, जिसकी देखभाल इनकी माँ जी अपने शौहर की वफ़ात के बाद कर रही थी। माँ जी सेहतमंद, उम्र रसीदा, तवाना और जहाँ दीदा औरत थी। मज़ारों और ठेकेदारों से हर हिसाब किताब खुद कर लेती। जमाल अहमद इनके इकलौते बेटे थे। इन्हें बिज़नेस का क्रेज़ हो गया और इस गर्ज से वो शहर आ गए। एमन इनकी चचाज़ाद थी और यूं दोनों शादी के बाद डिफेंस लाहौर में आ बसे। जमाल अहमद और एमन कभी कभार गांव जाती या माँ जी इनसे मिलने शहर आ जाती, और जब भी वो यमुना को देखती तो इन्हें जमाल और एमन पर बहुत गुस्सा आता। जमाल, तुमने इसे दुनियादारी के बारे में तो सब कुछ सिखा रहे हो, कुछ दीन का इल्म भी दिया है या नहीं? माँ जी गुस्से से पूछती। माँ जी, कारी साहिब इसे कुरान पाक पढ़ाने आती हैं। जमाल अहमद जल्दी से जवाब देते। बस, क्या आजकल के ज़माने में सिर्फ रटा रटाया कुरान पाक पढ़ना काफ़ी है? बच्चों को मालूम ही नहीं कि कुरान में क्या लिखा है, खुदा इनसे क्या चाहता है और इनको कैसा मुसलमान देखना चाहता है। इन्हें कौन सिखाएगा? जमाल अहमद, ये तुम जैसे बेखबर वालिदैन की कमज़ोरी है, जो बच्चों के सिरों पर मन भर किताबों का बोझ तो लाद देते हैं, मगर 1 घंटा भी ना खुद दीन का इल्म सिखाते हैं, ना कोई आलिम दीन मुकर्रर करते हैं। बस इनसे फर अंग्रेज़ी सुनकर खुश होते रहते हैं। माँ जी ने गुस्से से दोनों की तरफ देखते हुए कहा तो एमन के तासुरात बदलने लगे। इन्हें भी गुस्सा आने लगा। माँ जी, अब ऐसी भी बात नहीं। मैं और एमन हर तरह से इसका ख्याल रखते हैं कि वो क्या पढ़ रही है क्या नहीं। जमाल अहमद ने सफाई देने की कोशिश की। हक ख्याल रख रहे हो? तुम लोग तो यही भूल गए हो कि वो लड़की ज़ात है और इसकी तरबियत तुम लड़कों जैसी कर रहे हो। माँ जी इंतहाई गुस्से में जमाल अहमद को खड़ी खड़ी सुना रही थी, और इस मामले में एमन भी माँ जी की हमनवा थी। जमाल अहमद फ़ोन के बहाने उठकर चले गए और वो ना जाने कितनी देर बुड़बुड़ाती रही। माँ जी बड़ी जीदार औरत थी, बड़े रख रखाव और तमकनत वाली। ज़मीनों के मामलात के सिलसिले में वो खुद बैंक अपने असिस्टेंट के साथ जाती और बड़े बड़े अफसरान से भी मिलने में तमुल ना करती। ये इनकी अना थी कि आज तक उन्होंने अपना कोई काम जमाल अहमद से नहीं करवाया था। वो कभी इनसे शिकवा भी नहीं करती। इन्हें अगर कोई शिकवा था तो सिर्फ यही कि वो यमुना की तरबियत ठीक नहीं करे, जबकि जमाल अहमद अपनी जगह पर मुतमईन थे कि वो अपनी बेटी की तरबियत ऐसी कर रही हैं जो आज तक किसी ने नहीं की। यमुना को ज़्यादा मोहब्बत और लगाव बाप से था। वो अपनी हर बात बाप के साथ शेयर करती। एमन के साथ इसके ताल्लुकात बस नॉर्मल थे। जमाल अहमद के इस रवैये की वजह से एमन अक्सर चिढ़ जाती और यमुना को हुआ मुहार डांट देती, जिससे वो माँ से मुतनफ़्फ़र रहती। गो कि एमन को इससे बहुत मोहब्बत थी, मगर उन्होंने अपनी मोहब्बत का भरपूर मुजाहिरा कभी नहीं किया था। शायद इन्हें मोहब्बत का इजहार करना नहीं आता था, या फिर इनका अंदाज़ मोहब्बत बहुत मुख्तलिफ और घुटा घुटा था कि यमुना इस मोहब्बत को भरपूर अंदाज में महसूस ही ना कर पाई। इसलिए वो बाप की हर बात मानती और माँ की अक्सर बातों को नज़रअंदाज कर देती, जिससे एमन चिढ़कर इसे ज़िद्दी और खुद सा कहकर बुलाती, और यमुना इस बात से मुश्तइल होकर उल्टे सीधे काम करती रहती। नेहा को उपटन लगाने इसकी सारी सहेलियाँ और ससुराल से सिर्फ लड़कियाँ और चंद औरतें आई थीं, और सब ही कराची के अमीर कबीर और नामवर ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती थी। इनकी बातचीत, फैशन और स्टाइल देख देखकर एमन अंदर ही अंदर गुड़ ही थी। उन्होंने यमुना के लिए लाहौर के एक मशहूर बुटीक से पीच और सी ग्रीन कम्बिनेशन में बहुत स्टाइलिश सूट खरीदा था, मगर जैसे ही यमुना ने इसे पहना वो इंतहाई बदसूरत लगने लगी। उसे वो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। मम्मा, ये क्या कम्बिनेशन आपने चूज़ किया है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो गुस्से से ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपने आप को देखती हुए बोली। इसलिए मैं तुम्हें कहती थी कि मेरे साथ तू चलो और अपनी पसंद का ड्रेस ले लो, मगर तुम्हें तो घूमने फिरने से फुर्सत ही नहीं थी।
اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ تمہیں یہی پہننا پڑے گا۔ ایمن نے غصے سے کہا۔ میں یہ ہرگز نہیں پہنوں گی۔ یمنا نے بھی غصے سے جواب دیا۔ پھر کیا پہنوں گی؟ ایمن نے حیرت سے پوچھا۔ کم از کم یہ نہیں پہنوں گی۔ ویسے بھی مجھے شادی کے فضول فنکشنز اٹینڈ کرنے کا کوئی شوق نہیں، وہ کہہ کر غصے سے واش روم میں ڈریس بدلنے چلے گئی۔ ایمن سار پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سدیدہ انہیں ڈھونڈتی ہوئی ادھر آ گئی۔ ایمن تم یہاں ہو اور میں تمہیں سارے گھر میں تلاش کر رہی ہوں۔ بڑی مہمان خواتین آ گئی ہیں، جلدی سے تیار ہو کر تم اور یمنا نیچے آ جاؤ، سب لوگ تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ کیا کروں آپا؟ اس لڑکی نے تو مجھے اتنا تنگ کر رکھا ہے کہ کیا بتاؤں۔ نہ اسے کوئی رنگ جچتا ہے، نہ کوئی فیشن۔ اگر اپنی پسند کا کوئی ڈریس خریدوں تو وہ اسے پسند ہی نہیں آتا۔ ابھی مجھ سے جھگڑ رہی تھی۔ بوتیک سے میں نے سب سے مہنگا اور خوبصورت سوٹ خرید کر لائی ہوں، مگر نہ تو وہ اسے سوٹ کر رہا ہے اور نہ وہ خود اسے پسند کر رہی ہے۔ ایمن نے پریشانی سے کہا۔ ایمن، آج کل لڑکیاں رنگ گوڑا کرنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ لگاتی رہتی ہیں، تم کیوں اسے سب کچھ استعمال کرنے نہیں دیتی؟ سدیدہ نے راز و رازداری سے کہا۔ آپا، کوئی ایک کریم؟ جمال کے ساتھ ہر بزنس ٹور پر میں صرف اس کے لیے کاسمیٹکس خرید کر لاتی ہوں، پارلر لے کر جاتی ہوں، مگر وہ کچھ استعمال ہی نہیں کرتی۔ ضدی پہ تو بہت ہے، ایمن نے افسردگی سے کہا۔ ایمن، تم پریشان مت ہو، وہ ہے کہاں؟ سدیدہ نے پوچھا۔ واش روم میں ڈریس چینج کرنے، ایمن نے آہستہ سے جواب دیا۔ یمنا ڈریس ہینگر میں لٹکائے واش روم سے باہر نکلی تو اس نے جینس کے ساتھ آف وائٹ کاٹن کا کرتا پہن رکھا تھا۔ یمنا بیٹے، ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ نیہا کی فرینڈز تمہارے بارے میں پوچھ رہی ہیں، انہوں نے محبت سے کہا۔ کیوں؟ پھر مجھ پر ہنسنا چاہتی ہوں گی؟ سب چیپ لڑکیاں ہیں۔ آئی ہیٹ دیم۔ آنٹی، میں ایسی بدتمیز اور اسٹوپڈ لڑکیوں کی کمپنی انجوائے نہیں کرتی، یمنا نے غصے سے کہا۔ کم آن بیٹا، ایسی بات نہیں، اپنے ذہن سے ساری نیگیٹو باتوں کو نکال دو اور تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، سدیدہ نے کہا۔ سوری آنٹی، کل انہوں نے جو بدتمیزی کی تھی اب بھول گئی ہوں گی، مگر میں نہیں بھولی۔ انہوں نے ڈھولک کے ساتھ گانوں میں میرے کتنے نام ڈالے تھے، آپ سب لوگ ہنستے رہے تھے، یمنا نے غصے سے کہا۔ بیٹا، شادی بیاہ پر ایسے ہی چلتا ہے، مجھے بھی تو نہ جانے کیا کچھ کر رہی تھی، تمہاری مما کو بھی کوئی بھی مائنڈ نہیں کرتا، تم بھی ایسا مت سوچو، انہوں نے اسے سمجھایا۔ آنٹی، مجھے ایسے فنکشنز پسند نہیں، میں شہیر کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، اور ویسے بھی میرے پاس کوئی اچھے ڈریسز نہیں، میں کیا پہنوں؟ اس نے ایک اور بہانہ گھڑا تو ایمن حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ آپا، یہ ڈریس دیکھیں، 30,000 کا ہے، اور یہ دیکھیں 35,000 کا، یہ 50,000 کا، 2 لاکھ کے میں اس کے ڈریسز خرید کر لائی ہوں، اور یہ کہہ رہی ہے کوئی اچھا ڈریس ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ او گاڈ، یہ لڑکی تو مجھے پاگل کر دے گی، میں مر کیوں نہیں جاتی؟ ایمن ہائپر ہو کر چلانے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ایمن، خدا کے لیے عقل سے کام لو، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ یہ بچی ہے، اسے آرام سے سمجھاؤ، سدیدہ نے بہن کو نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپا، اس نے میری زندگی عذاب میں ڈال رکھی ہے، جو کہتی ہوں اسے الٹا کام کرتی ہے، ہر بات میں نقص، ہر بات میں کیڑے۔ ایمن سسکنا شروع ہو گئی۔ یمنا بیٹا، ٹھیک ہے، تم شہیر کے ساتھ ہی جاؤ، میں اسے کہتی ہوں جہاں سے جو ڈریسز تمہیں پسند آئیں وہ تمہیں اس کی شاپنگ کرا دے، اوکے؟ سدیدہ نے اسے سمجھایا تو وہ ایمن کی طرف دیکھ کر زیر لب مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، اور سدیدہ نے شہیر کو اس کے موبائل پر فون کر کے سب کچھ سمجھا دیا۔ آج کل کے بچے بہت مختلف ہیں، ان کے بہت سارے کمپلیکسز ہیں، اس لیے انہیں ذرا ٹیکنیکل انداز میں ٹریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ چیخ چلا کر اور رو دھو کر۔ اور ایمن، ایک بات بتاؤں، جب بھی مائیں بچوں کے سامنے یوں رو دھو کر اپنی کمزوری کا اظہار کرتی ہیں تو پھر بچے ساری زندگی ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور بعد میں اس سچویشن کو انجوائے بھی کرتے ہیں۔
तुम देखो जितनी स्ट्रांग और डोमिनेटिंग माएँ हैं, इनके बच्चे इनके काबू में रहते हैं। वो इन्हें आसानी से डॉच नहीं कर सकते। इसलिए तुम भी अपना स्टाइल बदलो। और तो वो खुद सर हो चुकी है। जो वो चाहे इसे करने दो। मैंने शहीर और नेहा को कभी इतनी इजाज़त नहीं दी कि वो मुझे एक्सप्लॉइट करें, सदीदा ने कहा और एमन ने बेबसी से इनकी तरफ देखा। आपा, आपके शौहर अमेरिका में रहते हैं और सारी जिम्मेदारी आप पर है। आप ही बच्चों को चाहे जैसे ट्रीट करती हैं। मगर मेरा मसला दूसरा है। जमाल इसका भरपूर साथ देते हैं। दोनों की एक बात है, बुरा कौन बनता है? मैं। जमाल भी मुझसे खफा रहते हैं कि मैं यमुना को ठीक तरीके से ट्रीट नहीं करती, और यमुना भी मुझसे खफा रहती है कि माँ हर वक्त इसे डांटती रहती है। अब खुद देखें ये कैसे मुझे जिद करती है। एमन बेचारगी से कह रही थी। हाँ, तुम ठीक कहती हो, लेकिन यमुना आम लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका अंदाज़े गुफ्तगू, इसका लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक लड़कों जैसा है, और लड़कों से इसकी दोस्ती भी ज़्यादा है। वो लड़कियों को नापसंद करती है। बहरहाल कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक हो जाएगी। तुम तो तैयार होकर नीचे आओ, सब मेहमान तुम्हारे मुंतज़िर हैं। उन्होंने नरमी से बहन को समझाते हुए कहा तो उन्होंने गहरी सांस ली और तैयार होने लगी। शहीर यमुना को शहर के मशहूर बुटीक्स में लेकर आ गया था, मगर उसे कोई ड्रेस ही पसंद नहीं आ रहा था। वो भी तंग आ गया था। यमुना, आखिर तुम कैसा ड्रेस चाहती हो? शहीर ने झुंझला कर पूछा। आई डोंट नो, देख तो रही हूँ, जो अचानक अच्छा लगेगा वो ख़रीद लूँगी, इसने बेपरवाही से जवाब दिया। इतने स्टाइलिश आउटफिट्स को तुम रिजेक्ट कर चुकी हो, अब कुछ तो चूज़ करो, शहीर ने एक बुटीक में दाखिल होते हुए कहा। क्यों, कोई ज़बरदस्ती है क्या? पसंद आएगा तो ख़रीदूँगी ना, वो मुंह बनाकर कतियत से बोली। ओके, जब कोई पसंद आई तो बता देना, शहीर खफगी से बोला। वो मुख्तलिफ ड्रेसेस देखने लगी और एक इंतहाई ऑड कॉम्बिनेशन में छोटी सी शर्ट और ट्राउज़र इसे पसंद आया। शहीर, ये सूट अच्छा है, इसे पैक करा लो। यमुना ने सूट की तरफ इशारा किया। क्या ये ड्रेस तुम्हें पसंद आया है? शहीर ने इंतहाई हैरत से पूछा। हाँ, इट्स वेरी नाइस, मुस्कुरा कर बोली। सोच लो, आई एम श्योर तुम्हारी मम्मा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, शहीर ने हैरत से कहा। छोड़ो इन्हें, मुझे अपनी चॉइस के ड्रेसेस पहनने हैं, इनकी चॉइस के नहीं। तुम पेमेंट करो, इसने ठोस लहजे में कहा। इसने प्राइस टैग पढ़ा 5,000। शायद बुटीक का सबसे पुराना और मामूली सूट था जो इसे पसंद आया था। शहीर भी चौंक गया था। इसने पेमेंट की और खामोशी से दोनों बाहर निकल आए। लेमन और ओपेक ग्रीन कलर का इंतहाई गंदा सा कॉम्बिनेशन पहनकर जब वो फंक्शन में आई तो हर एक ने इसकी तरफ इंतहाई हैरत से देखा। एमन ने इसे देखकर जल ही गई और सदीदा की तरफ बेबसी से देखा। सदीदा ने आंखों ही आंखों में इन्हें खामोश रहने का इशारा किया। नेहा के दोस्तों ने एक दूसरे को इशारे किए जिनका मफहूम बाखूबी यमुना समझ गई। नेहा ने भी हैरत से इसे देखा। यार, तुम्हारा कलर कॉम्बिनेशन बहुत एक्सीलेंट है, इतना यूनिक ड्रेस तुमने कहाँ से लिया, और ये तुम पर बहुत सूट कर रहा है। नेहा की एक दोस्त दुरिया ने शरारती लहजे में यमुना से कहा। तुम पहन लो, यमुना ने सोफे से उठते हुए कहा। अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही तारीफ़ कर रही थी, दुरिया ने कहा। क्या ये कॉम्बिनेशन तुमने पहली बार देखा है जो इतनी क्रश हो रही हो? यमुना ने कतरा तलही से कहा तो दुरिया खामोश होकर रह गई। यार नेहा, तुम्हारी कज़न तो बिल्कुल ही भीड़ है, बात करो तो काटने को दौड़ती है, इसे प्रॉब्लम क्या है? दुरिया ने मौका देखकर नेहा से कहा। शायद अपने कम्प्लेक्शन की वजह से किसी कम्प्लेक्स का शिकार है, नेहा ने तर्जीह पेश की। कम्प्लेक्स? आई डोंट बिलीव इट, वो बहुत कॉन्फिडेंस है, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट है, दुरिया ने कहा। वो शुरू से ही ऐसी है, इसलिए मैं इसके साथ ज़्यादा कभी फ्रैंक नहीं हुई।
نیہا نے بتایا اور دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ یمنا منہ بناتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ رچنا پلیز مجھے اکنامکس کے نوٹس بھیج دو، میں نے پیپرز کی تیاری کرنی ہے۔ تم نے کب سے لیے ہیں ابھی تک واپس نہیں کیے؟ ریتا نے رچنا کو فون پر کہا۔ اوکے، آج دوپہر کو جب توقیر بھائی گھر لنچ کرنے آئیں گے تو ان کے ہاتھ بھیج دوں گی، ان سے لے لینا، رچنا نے کہا تو ریتا کا دل دھڑکنے لگا۔ نہیں، تم خود مجھے دینے آ جاؤ، ریتا بولی۔ نہیں ریتا، میں بہت بیزی ہوں۔ بائی دا وے، ان سے ریسیو کرتے ہوئے تمہیں کیا پرابلم ہے؟ رچنا نے معنی خیز انداز میں کہا اور خود ہی ہنسنے لگی۔ اوف، میں تو یوں ہی کہہ رہی ہوں، تم تو خواہ مخواہ بات کا پتنگڑ بنا لیتی ہو۔ ریتا نے جان چھڑانی چاہی اور غصے سے فون بند کر دیا، مگر اس کا دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ توقیر کا سامنا کرتے ہوئے وہ گھبراتی تھی۔ توقیر خوبصورت اور اسمارٹ تھا، مگر نہ جانے کیوں ریتا کو وہ کبھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ویل ایجوکیٹڈ اور ویل گرومڈ پرسنالٹی کا مالک تھا، الیکٹریکل انجینئر کے طور پر ایک سرکاری ادارے میں جاب کرتا تھا، مگر ریتا اس سے ہمیشہ ہائپ رہتی تھی۔ اس کی وجہ اسے خود سمجھ میں نہ آتی تھی۔ اس نے نہ تو کبھی اس سے کوئی بدتمیزی کی تھی اور نہ ہی وہ کوئی چھچھوڑا تھا، مگر کچھ ایسا ضرور تھا جو ریتا کو وہ بھاتا نہیں تھا۔ وہ نوٹس دینے آیا تو اس وقت گھر پر کوئی نہیں تھا سوائے اس کے اور حتیجہ بیگم کے، اور وہ بھی سو رہی تھی۔ بیل بجنے پر وہ گیٹ پر گئی تو توقیر چشمہ لگائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے چشمہ اتارا اور مسکرا کر ریتا کی طرف دیکھا۔ کیسی ہیں آپ؟ توقیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ آپ کچھ خفا سی لگ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ توقیر نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کیوں خفاؤں گی؟ ویسے بھی نوٹس کہاں ہیں؟ وہ اس سے زیادہ باتیں کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ نوٹس بھی مل جاتے ہیں، کیا آپ اندر نہیں بلائیں گی؟ توقیر نے شوخ لہجے میں پوچھا۔ سوری، اس وقت بھائی گھر پر نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ یہ لیجیے اپنے نوٹس اور ان کے اندر آپ کو ایک کاغذ ملے گا، اسے اچھی طرح سے پڑھ لیجیے گا، توقیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا کاغذ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کوسچن پیپر، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ پڑھ کر سب کچھ سمجھ آئے گا، بلکہ پہلی دفعہ تو ایسی چیز پڑھ کر 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ نہیں، اکثر لوگ یہی کہتے ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا اور گاڑی میں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ ریتا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی اور بھاگ کر اندر چلی گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر جلدی سے نوٹس کھولے اور اس میں سے ایک خط نما کاغذ نکلا۔ اس نے جلدی سے اسے کھولا اور پڑھنے لگی۔ اس طرح دل میں سماؤ گے یہ معلوم نہ تھا، اس طرح دل کو تڑپاؤ گے یہ معلوم نہ تھا، سوچا تھا کبھی یاد نہیں آؤ گے، مگر اس قدر یاد آؤ گے یہ معلوم نہ تھا۔ ریتا، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، تمہیں چاہنا زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے اور تمہیں پانا زندگی کا حاصل۔ کیا میں یہ امید رکھوں کہ اس چاہت کے حصول میں تم میرا ساتھ دو گی؟ توقیر۔ ریتا نے کاغذ پڑھ کر پرزے کر ڈالا۔ اسٹوپڈ، نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، انتہائی چھچھوڑا اور فلرٹ قسم کا انسان ہے، جسے اتنی تمیز نہیں کہ بہن کی دوست کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ رومانس شروع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں نے تو کبھی ایسے نہیں کیا، میری دوستوں کو ہمیشہ میری طرح سمجھا اور ان کی عزت کی ہے، یہ بھی رچنا کی طرح ہے۔ آئندہ میں دونوں ہی سے نہیں ملوں گی۔ ریتا نے غصے سے سوچا اور کاغذ کے پرزے کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیے اور نوٹس کھول کر پڑھنا شروع کی، مگر پڑھتے پڑھتے اچانک دماغ کسی اور طرف چل پڑتا، سوچ کہیں اور بھٹکنے لگتی، ذہن میں توقیر کے لکھے ہوئے اشعار گونجنے لگتے اور وہ جھنجھلانے لگتی۔ اف خدایا، کیا مصیبت ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرے پڑھنے کے دن ہیں اور کیا بکواس سوچیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ ان سب کا ذمہ دار توقیر ہے۔
اگر میں فیل ہو گئی تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اسے رہ رہ کر توقیر پر غصہ آنے لگا تھا۔ رات کو سونے لگی تو توقیر کی باتیں، اس کی مسکراہٹ، اس کا شوخ و شریر لہجہ اور اس کا خط میں اس کی باتیں، اس کی چاہت اور تمنا، وہ ساری رات نہ سو سکی۔ کروٹیں بدلتی رہی اور توقیر کو کوستی رہی۔ میں نے اس سے ایسا کیا کہا ہے اور کب کہا ہے کہ وہ یوں اظہار محبت کرنے پر مجبور ہو گیا؟ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کی رچنا سے دوستی فرسٹ ایئر سے تھی اور کبھی کبھار وہ ان کے گھر چلی جاتی تھی یا رچنا ان کے گھر آ جاتی تھی۔ توقیر رچنا کو پک اینڈ ڈراپ کرنے آتا اور اس کے بھائیوں نے بھی اس سے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی سوائے سلام دعا کے، اور وہ کیسے اتنا سب کچھ ایزیوم کر بیٹھا؟ خود بخود ہی اس نے اسے چاہت اور محبت قرار دے دیا۔ وہ سوچ سوچ کر تھک جاتی، مگر ان سب باتوں کے باوجود وہ اس کے دل میں گھر نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے اقرار محبت نے ریدا کو مسرور نہیں بلکہ اس سے متنفر کر دیا تھا۔ وہ اس کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ محسوس نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کا دل اس کے خلاف بول رہا تھا۔ اسے اس سے محبت کی بجائے نفرت سے محسوس ہو رہی تھی، جس نے اس کی سوچوں کو منتشر کر دیا تھا۔ میں تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتی اور نہ ہی کروں گی، وہ غصے سے سوچتی۔ اس شخص کو اتنا خیال نہیں آیا کہ میرے ایگزامز شروع ہونے والے ہیں اور ایسی باتیں لکھ کر مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ کیا یہ موقع تھا اظہار محبت کا؟ اسے اس پر پھر غصہ آنے لگا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد وہ پڑھنے کے لیے بیٹھی تو رچنا کا فون آیا۔ یار، تجھے نوٹس ملے ہیں کہ نہیں؟ توقیر بھائی سے پوچھتی ہوں تو کہتے ہیں راستے میں کہیں گم ہو گئے اور تمہارا بھی کوئی فون نہیں آیا۔ میں پریشان ہو گئی ہوں، رچنا فکر مندی سے پوچھا۔ نوٹس تو وہ مجھے خود دے کر گئے تھے، پھر کیوں ایسا کہا؟ ریدا نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے تنگ کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ سچ میں بہت مزاح اور چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے گھر کی تو رونق ہیں، بہت ہی جولی ہیں۔ اب دیکھنا میں ان کا کیا حال کرتی ہوں، رچنا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، انہیں چھوڑنا مت، خوب ان کی بےعزتی کرنا۔ نہ دستہ ریدا کے منہ سے نکلا۔ بےعزتی؟ کیوں؟ رچنا نے حیرت سے پوچھا تو وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ آئی ایم سوری، یوں ہی میرے منہ سے نکل گیا۔ دراصل انہوں نے تم سے جھوٹ بولا اس لیے میرے ذہن میں آیا۔ ریدا نے جلدی سے بات سنبھالنے کی کوشش کی اور فوراً ہی فون بند کر دیا۔ پھر سوچ میں پڑ گئی کہ اس نے رچنا سے جو کچھ بھی کہا، غلط کہا، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جمال احمد کا تعلق ایک ذمہ دار گھرانے سے تھا۔ گاؤں میں ان کی بہت سی زمینیں اور ان کی بہت بڑی حویلی تھی۔